السلام علیکم۔ ٹو ویلر اور تھری ویلر الیکٹرک بائک اور رکشہ کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے، پاکستان حکومت کی طرف سے۔ یہ اپلائی ہو رہا ہے، کس طرح آپ اپلائی کر سکتے ہیں؟ سائن اپ، سب سے پہلے آپ نے سائن اپ کرنا ہے۔ تو سائن اپ کرنے کے بعد آپ لاگ ان کریں گے، اور آپ جب سائن اپ پر کلک کریں گے تو یہ ایک فارم کھل جائے گا، جس میں آپ اپنا CNIC نمبر، اپنا نیم وغیرہ، اور اپنا CNIC نمبر، CNIC ایشو ڈیٹ، یہ تمام انفارمیشن آپ فل کریں گے۔ فادرز نیم، ڈیٹ آف برتھ، اپلیکینٹ جینڈر، ای میل ایڈریس، اور یہ مدرز نیم، یہ تمام چیزیں آپ ایڈ کریں گے۔ NTN نمبر، خاص طور پر آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو ریڈ سٹار والے جو باکس وغیرہ ہے، یہ آپ نے لازمی فل کرنے ہیں، اس کے بغیر آپ رجسٹرڈ نہیں ہو پائیں گے۔ کرنٹ ریزیڈینشل ایڈریس، پروونس، صوبے کا نام آپ نے، ڈسٹرکٹ سلیکٹ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے فل کرنی ہے۔ تو فل کرنے کے بعد آپ نے سائن اپ پر کلک کر دینا ہے، تو اس طرح آپ سائن اپ ہو جائیں گے۔ تو باقی آپ جہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یعنی ابھی تک ٹوٹل رجسٹریشن جو 2944 لوگوں رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ ٹوٹل اپلیکیشن ریسیوڈ 896، اور ٹو ویلر کے لیے اپلیکیشن 879، اور تھری ویلر کے لیے 17 اپلیکیشن ریسیو ہو چکی ہیں۔ تو اس میں کون کون سی الیکٹرک وہیکل دی جا رہی ہیں؟ ٹو ویلر میں یہ لسٹ دی گئی ہے الیکٹرک وہیکل کی، یا منیمم پرائس سے لے کر میکسیمم پرائس کتنی ہے، یہ سب بتا دیا گیا ہے، ماڈل بتا دیے گئے ہیں نیچے، بہت ساری ورائٹی میں جہاں وہیکل اور کمپنی کے نام وغیرہ ہر چیز یہاں بتا دی گئی ہے۔ اس میں دیکھیں کہ اگر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں ہر وہیکل کی جو ماڈل اسپیسیفکیشن، ہر چیز یہاں بتا دی گئی ہے، تاکہ آپ اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے یہ چیزیں دھیان سے دیکھ لینی ہے۔ یہ ہر موٹر سائیکل کی آپ اسپیسیفکیشن دیکھ لیں کہ آپ نے لینی کون سی ہے، کس موٹر سائیکل کے لیے، الیکٹرک بائک کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ تو پہلے آپ اس کی اسپیسیفکیشن دیکھ لیں، تو دیکھنے کے بعد اس کی پرائس وغیرہ دیکھ لیں۔ تو اس میں خاص طور پر جو گورنمنٹ ہے، جو وہ الیکٹرک بائک پر 50% جو دے رہی ہے، سبسڈی دے رہی ہے، تو اس کو غور سے آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اب تھری وہیلر کی بات کریں تو تھری وہیلر میں مختلف اپنا کمپنی کے اور مختلف اسپیسیفکیشن کے حامل جو وہیکل ہیں ان کے ماڈل دے دیے گئے ہیں۔ خاص طور پر دیکھیں 8,66,000 روپیہ پرائس ہے اس وہیکل کی۔ تو یہ چیزیں آج تمام یہاں دے دی گئی ہیں۔ یہ تمام الیکٹرک لوڈر اور الیکٹرک رکشہ وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ تو ان کے کمپنیز کے نام اور اسپیسیفکیشن ماڈل تمام بروچر میں آپ پر کلک کریں گے تو یہ نکل آئے گا تمام، یعنی کہ میکسیمم اس کی اگر ہم فرض کریں اس کی بات، بیٹری ٹائمنگ بتائی گئی ہے، وولٹیج بتا دیے گئے، کیپیسٹی اس کی کتنی ہے، پاور کتنی ہے بیٹری کی، اور میکسیمم سپیڈ 60 کلومیٹر پر آور، اور باقی نیچے وارنٹی، بیٹری وارنٹی 3 ایئرز بیٹری وارنٹی ہے اس کی، وہیکل وارنٹی 2 ایئرز ہے، اور نیچے پرائس ہے بتا دی گئی ہے۔ تو اس طرح یہ اپنا رکشہ کی، الیکٹرک جو رکشہ ہے اس کی پرائس اور اس کی اسپیسیفکیشن ہر چیز یہاں مینشن کر دی گئی ہے، تاکہ آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے اس لسٹ کو ایک بار دیکھ لینا دھیان سے کہ آپ کس چیز، کس مقصد کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، کون سا آپ چیز آپ ٹو ویلر یا تھری ویلر لینا چاہتے ہیں، لوڈر لینا چاہتے ہیں، رکشہ لینا چاہتے ہیں، یا آپ موٹر بائک کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ پہلے اس لسٹ کو ایک بار دیکھ لیں، تاکہ آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے، اور لکھ لیں اپنے پاس، دیکھنے کے بعد اپنے کاپی یا نوٹ بک پر لکھ لیں اپلائی کرنے سے پہلے۔ اس میں مختلف جو بینک پارٹنرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس اسکیم میں، نیشنل بینک آف پاکستان، بینک آف پنجاب، سندھ بینک، بینک آف خیبر۔
تو یہ تمام بینک یہاں اپلائی کا اس میں پارٹنر ہیں اس اسکیم میں، جو کہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اسکیم کو۔ تو اس میں پارٹنر کمپنیز ہیں کچھ جو اسکیم میں جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں، جو الٹا الیکٹرک پرائیویٹ لمیٹڈ، تو یہ خاص طور پر 17 کمپنیز ہیں جو اس اسکیم میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ تو اب میں یہاں بتاؤں گا آپ کو کہ اہلیت کا معیار کیا ہوگا، کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے میں مختلف بتا دیتا ہوں، کین اپلائی فار دس پروگرام۔ تو تمام پاکستانی سٹیزنز اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو تو اپلائی کرنے کے لیے آپ کی عمر 18 سال سے زائد ہونی چاہیے، 18 سے 65 سال کے درمیان ایج ہوگی تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ رکشہ اور لوڈر کے لیے، دونوں کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ سوال ایک بنتا ہے کہ کیا عورتیں بھی، فیمیل بھی اپلائی کر سکتی ہیں؟ تو خاص طور پر فیمیل کے لیے 25% کوٹا رکھا گیا ہے عورتوں کے لیے، تو وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں۔ تو اس پروگرام میں کتنی طرح کی بائک متعارف کرائی گئی ہیں، دے رہے ہیں۔ اس میں 2 طرح کی خاص طور پر وہیکل دے رہے ہیں، ایک تو الیکٹرک 2 ویلر بائکس یا اسکوٹری وغیرہ، دوسرا 3 ویلر رکشہ اور لوڈر وغیرہ۔ تو یہ 2 طرح کی جو اس میں وہیکلز آفر کی گئی ہیں۔ تو اپلائی کیسے کرنا ہے؟ تو اس میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے کہ یو کین اپلائی تھرو دا آفیشیل پورٹل۔ آفیشیل پورٹل آپ نے چلے جانا ہے، آپ نے لکھنا ہے گوگل کروم میں جا کر لکھنا ہے PAVE.gov.pk۔ تو یہ آپ لکھیں گے تو ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، تو آپ نے آفیشیل ویب سائٹ کے تھرو ہی اپلائی کرنا ہے۔ تو کیا ہم آفیشیل ویب سائٹ کے بغیر اپلائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم آفیشیل ویب سائٹ کے تھرو ہی اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک سوال بنتا ہے کہ کیا ہم 2 وہیکل کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایک ٹائم میں؟ تو ایک ٹائم میں صرف ایک وہیکل کے لیے، جہاں آپ موٹر بائک کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا آپ رکشہ یا لوڈر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تو 2 کے لیے آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو اس میں ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے کوئی ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے۔ تو جب آپ بائک ریسیو کر لیں گے تو پھر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس بنوانا ہوگا۔ پہلے اپلائی کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا ہم سلیکشن کے بعد، اگر کسی بائک کی سلیکشن ہماری ہو جاتی ہے بائک کے لیے یا 2 ویلر 3 ویلر کے لیے، تو کیا ہم بعد میں اس کا ماڈل چینج کر سکتے ہیں؟ تو میں نے اسی لیے تو بتایا آپ کو کہ پہلے آپ الیکٹرک بائک کے جو ماڈلز ہیں وہ چیک کر لیں، ان کی اسپیسیفکیشن چیک کر لیں، پھر اس بعد میں اپلائی کریں۔ کوشش کریں کہ پہلے دیکھ لیں کہ آپ نے 2 ویلر کے لیے اپلائی کرنا ہے، 3 ویلر، اور کس کمپنی کی بائک یا رکشہ وغیرہ لینا ہے۔ تو پھر بعد میں آپ یہ تمام چیزیں آپ دیکھ کر آپ اپلائی کریں۔ تو اس کے لیے آنا، ہاؤ ول مائی وہیکل بی ڈلیورڈ، تو کس طرح وہیکل ڈلیور کی جائیں گی؟ تو ڈلیوری مختلف مینوفیکچرر ہیں ان کے تھرو کی جائے گی، جو میں نے کمپنی کے جنہیں پارٹنر بینکس اور پارٹنر کمپنیز کے نام بتائے ہیں ان کے تھرو یہ کی جائے گی، اور اس میں بینک بھی انوالو ہوں گے۔ تو اگر کسی نے پہلے ہی الیکٹرک وہیکل اسکیم کے لیے اپلائی کیا یا کسی صوبے میں، تو کیا وہ بھی کر سکتے ہیں؟ You may still apply, however you not eligible for duplicate benefit۔ تو آپ ڈپلیکیٹ بینیفٹ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے، تو اس کا فیصلہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو یہ جو سب سے اہم سوال جو یہ بنتا ہے کہ آپ نے کیسے پے کرنی ہوگی اس کی جو بھی ہوگی انسٹالمنٹ وغیرہ، جو رقم ہوگی وہ کس طرح پے کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ اس میں 0% مارک اپ رکھا گیا ہے، بلکہ اس میں سبسڈی دی گئی ہے۔ تو پیمنٹ ول بی میڈ ان
ایزی منتھلی انسٹالمنٹ، تو ماہانہ قسطوں کی صورت میں اس کی پیمنٹ کی جائے گی، ٹو ویلر کی اور تھری ویلر لوڈر وغیرہ رکشہ وغیرہ کی جو پیمنٹ ہے وہ منتھلی انسٹالمنٹ ماہانہ قسطوں کی صورت میں ادا کرنی ہوگی۔ اس میں پرنسپل اماؤنٹ ہی آپ کو ادا کرنی ہوگی پلس انشورنس وغیرہ۔ تو ہاؤ کین آئی ٹریک مائی اپلیکیشن اینڈ ڈلیوری، تو آپ اپنی اپلیکیشن کا کس طرح پتہ لگا سکتے ہیں کہ میری اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی ہے کہ نہیں؟ تو آپ آفیشیل ویب سائٹ کے تھرو ہی اپنی اپلیکیشن ٹریک کر سکتے ہیں۔ ہاؤ ول آئی نو ایف مائی اپلیکیشن از اپرووڈ، تو اب اپلیکیشن اپروول کے بارے میں آپ کیسے جان سکتے ہیں؟ تو وہ آپ نے آفیشیل ویب سائٹ پر جانا ہے، وہ پورٹل پر جانا ہے، تو آپ کو ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے آپ کو بتا دیا جائے گا جب آپ اپروو ہو جائیں گے، جب آپ سلیکٹ ہو جائیں گے اس اسکیم کے لیے، جہاں آپ کی جو قرآن اندازی میں آپ کا نام آ جائے گا تو آپ کو ایس ایم ایس یا ای میل بھیج دی جائے گی۔ تو آپ اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ اس اسکیم کے لیے اپروو ہو گئے ہیں۔ کین آئی کینسل اور ودرا مائی اپلیکیشن، تو میں اپنی اپلیکیشن کینسل کر سکتا ہوں یا ودرا کر سکتا ہوں؟ تو کینسلیشن ول بی ڈپینڈ آن دا رولز آف یور بینک، تو کینسلیشن کا جو پروسیس ہے وہ بینک کے رول پر منحصر ہے۔ واٹ از دا کاسٹ آف دا وہیکل ٹو می، تو وہیکل کی کاسٹ کتنی ہوگی؟ یو مے ریسیو اے گورنمنٹ سبسڈی آف، اس میں 50,000 اپنا فارے بائک کے لیے منیمم، اور 2 لاکھ تک جو اس کی کاسٹ وغیرہ جو وہیکل کے رکشہ کے لوڈر کی کاسٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ کین آئی بائی ماڈل ود ہائر پرائسنگ دین، 2,50,000 سے کیا ہم زائد پرائسنگ کے ماڈل بائی کر سکتے ہیں یہاں سے؟ یس یو مے چوز اے ماڈل پرائس ابو 2,50,000، تو ہم 2,50,000 سے جو جن کی پرائس زیادہ ہے وہ ماڈل بھی ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ تو ڈو آئی نیڈ پے اینی اپ فرنٹ، یس ایف دا پرائس آف سلیکٹڈ ماڈل از، اگر 2,50,000 سے زیادہ اس کی پرائس ہے سلیکٹڈ ماڈل کی، تو یو ول اونلی نیڈ اے پے فار انسٹالمنٹ، آپ کو انسٹالمنٹ ہی پے کرنی ہوگی۔ فرسٹ ایئر انشورنس اینڈ بینک ڈاکومنٹس چارجز، پہلے سال کے انشورنس اور ڈاکومنٹ چارجز آپ کو ادا کرنے ہوں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ آر دیر اینی پروسیسنگ چارجز، اس کے لیے کیا پروسیسنگ فیس بھی رکھی گئی ہے؟ کہ جس طرح یہ آسان کاروبار کارڈ اور فنانس کے لیے پروسیسنگ فیس رکھی گئی تھی، تو اس کے لیے کوئی پروسیسنگ فیس نہیں ہے، آپ فری اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ بہت اچھا فیصلہ ہے حکومت کی طرف سے۔ واٹ ہیپنز ایف آئی مس این انسٹال، اگر آپ کی کوئی انسٹالمنٹ مس ہو جاتی ہے تو یو ول بی لائیبل ٹو پے پینلٹیز، اس میں ایک خاص قسم کے جرمانہ وغیرہ رکھا گیا، اگر آپ انسٹالمنٹ پے نہیں کر پاتے منتھلی تو آپ کو کچھ فائن وغیرہ دینا ہوگا۔ واٹ از دا لون ری پیمنٹ پیریڈ، تو کتنے عرصے میں یہ تمام جو لون وغیرہ ادا کرنا، اس کے لیے بائک کے لیے 2 سال کا پیریڈ دیا جائے گا جو قسطوں ادا کرنے کے لیے، اور جو رکشہ اور لوڈر کے لیے 3 سال کا پیریڈ دیا جائے گا۔ کین آئی چوز دا وہیکل برانڈ اور ماڈل، تو ہم وہیکل کا جو برانڈ اور ماڈل بھی چوز کر سکتے ہیں، کون سا ہم نے لینا ہے۔ میں نے بتا دی یہ چیز تفصیل کے ساتھ، وہاں برانڈ اور ماڈل دیے گئے ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ واٹ ڈاکومنٹس آر ریکوائرڈ ٹو اپلائی، بہت اہم کویشچن کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ہمیں چاہیے اپلائی کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے ویلڈ CNIC، ریسنٹ فوٹوگراف، آپ کی ایک پکچر ہونی چاہیے، اپنا بینک اکاؤنٹ یا پروف آف انکم، کہ اپنے انکم کا پروف دینا ہوگا آپ کو، اور کچھ ایڈیشنل ڈاکومنٹس جو بینک کے ریلیٹڈ ہوں گے وہ آپ کو اپلوڈ کرنے ہوں گے۔ از دا اسکیم اویلیبل ان رورل ایریاز، کیا دیہاتی ایریا میں بھی کے لوگ بھی اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں تمام رورل اور اربن دونوں ایریاز کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ کین گورنمنٹ امپلائیز
اپلائی، اس میں یہ سوال ہے کہ کیا گورنمنٹ امپلائی اپلائی کر سکتے ہیں؟ تو ہاں، گورنمنٹ امپلائیز بھی اس کے لیے ایلیجیبل ہیں اور تمام گورنمنٹ امپلائیز اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آر اسٹوڈنٹس ایلیجیبل ٹو اپلائی، اسٹوڈنٹس بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اونلی ایف دے میٹ دا منیمم ایج ریکوائرمنٹ۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ 18 سال سے اس کی ایج زیادہ ہے تو وہ اگر تمام جو اوپر جو ریکوائرمنٹ دی گئی ہیں، جس طرح بینکنگ ریکوائرمنٹ ہے، اگر وہ پوری کرتا ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ ول مینٹیننس آر آفٹر سیل سروس بی پرووائڈڈ، تو کیا سیل سروس اور مینٹیننس بھی جو وہیکل کی پرووائڈ کی جائے گی؟ تو یہ وہیکل کی جو مینٹیننس ہے، اس کی جو سروس وغیرہ ہے، وہ بھی آپ کو مہیا کی جائے گی مختلف سروس نیٹ ورکس کے تھرو۔ تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہے حکومت کی طرف سے۔ واٹ ایف دا وہیکل ہیز ٹیکنیکل ایشو آفٹر ڈلیوری، ڈلیوری کے بعد اگر کوئی وہیکل کا ٹیکنیکل ایشو نکل آتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو دی وہیکل ول بی کورڈ انڈر دا مینوفیکچرر وارنٹی، تو وہیکل کو جو مینوفیکچرر ہے وہ وارنٹی دیں گے۔ تو اگر کوئی ایشو وغیرہ نکل آتا ہے، رپورٹ ہوتا ہے، تو آپ کو جس سینٹر سے آپ نے وہیکل ریسیو کیا ہے وہی اس ایشو کو ریزالو کریں گے، حل کریں گے۔ کین سم ون ایلس ڈرائیو دا وہیکل ایف آئی ایم دا رجسٹرڈ اپلیکینٹ؟ یس بٹ دا وہیکل مسٹ بی یوزڈ رسپانسبلی، کیا جس کی وہیکل جس کے نام پر نکلی ہے کیا وہی ڈرائیو کرے گا کہ دوسرا بندہ بھی کر سکتا ہے؟ تو دوسرا رسپانسیبل پرسن جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ اس وہیکل کو فیوچر میں استعمال کر سکتا ہے۔ تو واٹ ہیپنز ایف آئی وانٹ ٹو سیل دا وہیکل بیفور کمپلیٹنگ پیمنٹ؟ تو یہ ایک بہت اہم کویشچن ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم وہیکل کو کیا جب آپ قسطیں ادا کرنے سے پہلے آپ سیل کر سکتے ہیں؟ تو بینگ سبسڈائزڈ پروڈکٹ سیلنگ دا وہیکل بیفور لون کمپلیشن از نا، تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ قسطیں جب تک آپ کی ادا نہیں ہو جاتی ہیں آپ اس سے پہلے اس وہیکل کو یا اس موٹر بائک یا 2 ویلر 3 ویلر کو آپ سیل نہیں کر سکتے۔ ایف دیر اینی انشورنس کوریج ان کاسٹ آف تھیفٹ آر ایکسیڈنٹ یا چوری کی صورت میں کیا کوئی انشورنس ہے اس حوالے سے؟ تو یس، انشورنس از کورڈ انڈر دس اسکیم، اس اسکیم میں اگر آپ کی چوری ہو جاتی ہے بائک یا آپ کی بائک اپنا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے انشورنس رکھی گئی ہے۔ تو منتھلی ری پیمنٹ شیڈیول بھی نیچے دیا گیا ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں تو ہر بائک کے لیے ہر چیز کے لیے منتھلی جو اس میں شیڈیول دیا گیا ہے تو وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک کسٹمر پیمنٹ، اس میں جو ایکویٹی پارٹیسپیشن اور اس میں ٹوٹل ڈاؤن پیمنٹ اس میں ہوگی 4,980 روپے، جو ہر جو قسط پر جو ہوگی ڈاؤن پیمنٹ۔ ٹینٹیو منتھلی انسٹالمنٹ جو 8,674 روپے، یہ تمام یہ آپ کو واچر دیا گیا ہے۔ یہ آپ نے ٹوٹل اس کی جو اماؤنٹ ہے ہر چیز اس میں جو بتا دی گئی ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ اس میں پیرامیٹر بتا دیے گئے ہیں، کون کون سے پیرامیٹر ہیں۔ 3 ویلر کے لیے وہیکل پرائس، یہ تمام چیزیں، کمپنی نیم، ماڈل وغیرہ، تو اس کے سامنے اس کی پرائس اور تمام پیرامیٹر جو ہے نا وہ بتا دیے گئے ہیں۔ نیچے اس کے اپنا 2 ویلر اور 3 ویلر کے لیے کچھ منتھلی انسٹالمنٹ بھی بتا دیں۔ کل 2 ویلر کے لیے 24 انسٹالمنٹ ہوں گی اور 3 ویلر کے لیے 36 انسٹالمنٹ ہوں گی۔ سبسڈی کے حوالے سے بتا دیا گیا کتنی سبسڈی دی گئی ہے۔ 3 ویلر کے لیے 2 لاکھ تک سبسڈی دی گئی ہے 2 ویلر کے لیے، اور 3 ویلر کے لیے کتنی سبسڈی دی گئی ہے۔ تمام چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں نیچے، یہ آپ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو یہاں بتا دوں، آپ اس میں اسکیم میں اپلائی ضرور کریں تاکہ آپ اس سے جو اپنا فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو
تمام چیزیں اب تک کافی لوگ جو اس میں اپلائی کر چکے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس حوالے سے میری، اور اگر کوئی ویڈیو وغیرہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ اسکیم کے حوالے سے، تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے دوست بھی اس مستند معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں. تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو آفیشیل ویب سائٹ، وہاں آپ رجسٹرڈ ہوں. سب سے پہلے آپ نے رجسٹرڈ ہونا ہے. رجسٹرڈ ہونے کے بعد آپ نے لاگ ان کر کے اپنے متعلقہ ڈاکومنٹس سبمٹ کرنے ہیں. اگر کوئی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں. شکریہ.